الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين محبوب رب العالمين شفيع المذنبين المخاطب طه وياسين العبد المميز والرسول المصدق والنبي المميز أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على الإمام المنتظر بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء السلامات اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك لوءه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل فرجكم أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثم بعده قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا تجدوا في سنة الله تبديلا صدق الله العلي العظيم. خدا کی بابرکت نام کے ساتھ اور خدا کی مقدس ہستی کے ذکر کے ساتھ محفل سجی ہوئی ہے اور حمد ہے اور شکر ہے خدا کی اس نعمت پر کہ خداوند عالم نے ہمیں اس نعمت عظمیٰ کا معترف بنایا اور ہمیں اس تقاضے پر پورا اترنے والوں میں قرار دیا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ رسول کے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو. اور یہ جو محفل خوشی ہو یا محفل غم ہو یہ اجر رسالت کو ادا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن طریقے کے لیے کوئی فارمیٹ درکار ہے کہ نہیں ہے؟ آیت جس سے استفادہ کیا قرآن میں الفاظ بدل کے کئی مرتبہ آئی. لا تجدو فی سنت اللہ تحویلا بھی ہے اور لا تجدو فی سنت اللہ تبدیلا بھی ہے کہ خدا کے طریقے میں خدا کی روش میں تم کبھی بھی چینج نہیں دیکھو گا. طریقہ ایک ہی ہے اور وہ کیا طریقہ ہے؟ سوسائٹی کی ڈیمانڈ کے اعتبار سے ہدایت کی جائے. بار بار نبی کیوں بدلے گئے؟ بار بار کتاب کیوں بدلی گئی؟ بار بار شریعت کیوں بدلی گئی؟ ایک نبی کی شریعت منسوخ ہوئی دوسرے کی آئی, دوسرے کی منسوخ ہوئی تیسرے کی آئی, ہوتی چلی گئی نا کتابیں شریعتیں. تو خدا کی سنت اور خدا کا طریقہ کیا ہے؟ خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے بدی بدا, ٹو اسٹارٹ سم تھنگ نیو. جیسی ضرورت ہو اس طرح کا کام کیا جائے. خدا کا نام ہے بدی, ٹو اسٹارٹ سم تھنگ نیو. جسے ہمیں کہا جاتا ہے نا بدعت. بدعت کس معنی میں ہے؟ بدعت جو دین میں نہیں تھا دین بنا کے شامل کر دیا, نیا داخل کر دیا. دین بنا کے دین کے نام پر کوئی بے دینی کو داخل کرے تو وہ بدعت ہے, بدعت ہے جو کہ ناپسندیدہ ہے. لیکن معاشرے کی ضرورت کے اعتبار سے نئی چیزوں کو لے کر آنا ناپسندیدہ نہیں بلکہ اللہ کے نام سے سنت خدا ہے. اللہ بدی السماوات والارض ہے. اللہ کی سنت ہم نے دیکھ لی کہ جیسے جیسے ضرورت پڑی ویسے ویسے خداوند عالم نے نبی بدلے, شریعت بدلی, کتاب بدلی. اچھا پھر کہا دین ان اللہ الاسلام, کا یہ نبی بھی فائنل ہے, یہ کتاب بھی فائنل ہے اور یہ شریعت بھی فائنل ہے. شریعت محمدی قیامت تک حلال کا حلال اور حرام کا حرام رہے گا, تبدیلی نہیں ہوگی. یہ بھی آ گیا.
لیکن پھر کیا ہوا؟ اب امامت بدلتی چلی گئی. ہر زمانے میں ضرورت کے مطابق نئے طریقے سے امام کو سامنے لایا گیا. ابھی جب بھی ہم دیکھتے ہیں اماموں کا سنت، اماموں کا طریقہ، اماموں کی اسٹریٹجی ہر زمانے میں الگ الگ ہے. یہ کیا تھا؟ اور اگر آج کے زمانے میں ہم اس فارمیٹ کو پکڑ لیں کہ نہیں ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی دیا تھا، ہمیں اسی پہ چلنا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ خدا کے بدی کے خلاف ہو جائے گا. ہماری مجلسوں، ہمارے میلادوں کا ایک فارمیٹ ہے، ایسے کرنا، پھر ایسے کرنا، پھر ایسے کرنا، پھر ایسے کرنا، اس کے بعد دسترخوان لگانا ہے، بس وہ ٹک ہو جائے گی. اب جو کچھ بھی اس میں ہوتا ہے یہ ساری چیزیں پسندیدہ ضرور ہوتی ہیں، لیکن اگر اس میں وہ نہ جائے جو کہ میسج ریکوائرڈ ہے، وہ نہ جائے جو کہ فروٹفل ہے، تو سارے ٹکس لگنے کے بعد بھی انکمپلیٹ. اس فرش کو بچھانے والی ہماری بہن میں خواہش کی ایسا کچھ ہونا چاہیے جو امام کو خوش کرے. امام کو کیا چیز خوش کرے گی؟ ہمارا کوئی بھی ہدیہ ہو وہ ان کی شان کے مطابق نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. جتنا جان لگا دے، جتنا مال لگا دے، جتنا وقت لگا دے، ان کے شایان نشان نہیں ہو سکتا. سب انہیں کا سکتا ہے جو ہمارے پاس ہے، چاہے وہ توفیق کی صورت میں ہو، چاہے مال کی صورت میں ہو، چاہے طاقت کی صورت میں ہو، چاہے وقت کی صورت میں ہو، سب ان کا سکتا. تو ہم سب کچھ لگا کر بھی ان کی شان کے مطابق تو نہیں کر سکتے. اگر امام کو خوش کرنا ہے تو کیا؟ باہر کام مت کرے، اندر کام کرے. اگر یہاں تھوڑی سی تبدیلی آ جائے گی تو یقیناً وہاں خوشی محسوس ہوگی اور یہی ہدیہ بنے گا، یہی تحفہ بنے گا. اب ہماری جو محفلوں میں اور مجلسوں میں ہوتا ہے، کچھ شاعری ہوتی ہے اور کچھ نثر میں ہوتا ہے، اسپیچز میں ہوتا ہے، گفتگو میں ہوتا ہے. دونوں چیزیں بہت پسندیدہ ہے. رہبر معظم آیت اللہ خامنئی ہو، امام خمینی ہو، آیت اللہ مطہری ہو، تمام ارشاد فرماتے ہیں کہ شعر کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، شعر کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے. شاعری میں جو باتیں کی جاتی ہیں ان کا وزن بھی اور ان کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے. دیکھا نا گنے چنے شعر ہوتے ہیں لیکن کتنا زندہ رہتے ہیں. میر انیس کتنے سال گزر گئے، آج تک وہ جو شعر تل گئے اپنے وزن پر. استاد سبتے جعفر جو کلام کہے گا شعر کی عمر اور وزن بہت زیادہ ہے. تو شعر کے بغیر پیغام نامکمل ہے. شاعری ہونی چاہیے، منقبت قصیدے ضرور ہو شاعری، لیکن یہ اتنا بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ پورا کلام، پوری محفل اسی سے شروع اور اسی پہ ختم کر دی جائے. کیوں؟ اس بات کو خدا بند عالم نے کلام کے لیے، رسول خدا نے اپنے مقام کے لیے، جناب زینب نے اپنے مرتبے کے لیے شایان شان نہیں سمجھا. جب خدا نے کتاب اتاری اور دیکھا اس کے اندر قافیے لگے ہوئے ہیں تو لوگوں نے کہا یہ تو رسول شاعر ہے، شاعری کرتا ہے. خدا نے ناپسند کی یہ بات. رسول پر اعتراض کیا گیا شاعر ہے، رسول کے لیے ناپسند کی گئی یہ بات کہ رسول کو شاعر کہا جائے. جناب زینب نے کوفے میں خطبہ دیا، ابن زیاد نے کہا یہ تو مسجع کلام کرتی ہے، شاعرہ ہے. جناب زینب نے کہا مجھے شاعری سے کیا کام. یعنی اتنا بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر حتمن شروع کر کے ختم کر دیا جائے. تو ایک طرف شاعری قیمتی بھی ہے لیکن اتنی بھی نہیں. اب دوسری طرف شاعری کے بعد اگر بات چیت کی جائے، بات چیت میں بہت بات کریں تو 2-4 جملے ہوتے ہیں جو جا کے لگ جاتے ہیں. پیچھے محنت ہوتی ہے، محنت کے بعد جب سنانے لگتے ہیں تو وہ اگر 4 گھنٹے کی محنت ہے تو آدھے گھنٹے میں سنائی جاتی ہے. اس آدھے گھنٹے کی محنت میں سے شاید 5 منٹ کی چیزیں ہوتی ہیں جو محفوظ ہو جاتی ہیں، اور 5 منٹ میں سے جب اٹھ کر گھر چلے جاتے ہیں تو شاید 1-8 منٹ کی کوئی بات ہوتی ہے. اس وقت بڑی کلک کرتی ہے لیکن بچتا کیا ہے؟ وہ شاید 1-8 منٹ کی کوئی ایک چیز. ہاں اس دن یہ بات ہوئی تھی. کیا کریں جو کہا جائے تو اتر جائے، چاہے وہ شاعری کی صورت میں ہو چاہے وہ کلام کی صورت میں ہو. کیا کہا جائے، کیسا کہا جائے؟ ایسا ہی ہے کہ جب تک سامنے والے کو دعوت کلام نہ دی جائے نا اس کا اپنا ذہن کام نہیں کرتا. تو آج کے اس میلاد کا فارمیٹ یہی ہے، جو بولا جائے گا وہی آپ سے سنا بھی جائے گا. جب جتنی باتیں یہاں کی جائیں گی آج 14 کو پکڑ کے بات کی جائے گی. 14 کو پکڑ کے یعنی 7 واقعات اور 7 اقوال پر بات ہوگی. اور اس کے بعد ڈاٹرز ورسز مدرز. بات ایسے ہوگی کیونکہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جوانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اپنی قدر کو پہچانو. مولا کائنات کے سردار رسول خدا سارے بزرگوں کو چھوڑ کر اگر وسیع بنایا تو ایک جوان کو، آخری وقت میں جب جنگ سے جانے کے لیے بھیجا تو اسامہ بن زید کو،
जवानों को चुना है, नौजवानों को रसूल ने भी चुना है, मौलाए कायनात ने भी चुना है, आइम्मा ने भी पसंद किया है नौजवान। हम इन बच्चों को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट भी करते हैं और ये थोड़े बच्चे भी बचपन में रहते हैं। आज हम देखेंगे कि इनके अंदर कितना जरखेज दिमाग मौजूद है और शायद जो चीजें हमारे माइंड से स्लिप हो जाती है इनके दिमागों में रह जाती हैं। ना सिर्फ लेकर रिपीट करना होगा बल्कि उस पर दावत कलाम भी होगी। एक सेइंग आपको दी जाएगी और आप बताएंगे इसके अंदर से कितने माने निकाले जा सकते हैं। तो बराह रास्त आ जाते हैं मौला की जिंदगी की तरफ। अभी हमारी बहन ने सवाल किया था कि हम इमाम हसन अस्करी की फजीलत में बस समझते हैं कि इनकी सबसे बड़ी और कुल फजीलत, बड़ी तो है लेकिन कुल फजीलत नहीं है। कुल फजीलत ये है कि आप साहिबुल ज़मान के बाबा हैं। बेशक ये एक बहुत बड़ी फजीलत है लेकिन ये कुल फजीलत नहीं है। आप भी इमाम वक्त हैं, आप भी हुज्जत खुदा हैं, आप भी नाइब रसूल हैं, आप भी अपने ज़माने में अफजल कायनात रहे हैं और आपकी फजीलत के लिए यही काफ़ी है कि आप इमाम ज़माना के इमाम हैं। आप अपने वक्त में इमाम ज़माना के इमाम हैं, ये फजीलत के लिए काफ़ी। अच्छा, काफ़ी ये भी नहीं है। फिर एक बार मैंने कहा ना, बदी जैसे खुदा बन जाना, इसी तरह आइम्मा की जिंदगी में भी हर इमाम की स्ट्रेटेजी अलग है। किसी न किसी इमाम के पास कोई ना कोई एक खासियत ऐसी है जो वो अपने अंदर सबसे बुलंद नजर आती है। अगर इमाम अस्करी में देखें क्या खासियत ऐसी है, किसी इमाम ने तफसीर कुरान लिखी नहीं है। इमाम मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कुरान को जमा किया, ताबीर के साथ, तफसीर के साथ, शान नुज़ूल के साथ लेकर उसको अपनी सवारी पर लेकर गए तीसरे खलीफा के पास और तीसरे खलीफा ने जब रद्द किया तो कहा आज के बाद इसे नहीं पाओगे मगर जब ये के कायम उसका वारिस हुज्जत खुदा जब तशरीफ लेकर आएंगे, उससे पहले से नहीं पाओगे। उसको छुपा लिया गया। लेकिन तफसीर कुरान उसके बाद किसी इमाम ने तहरीर नहीं की। ये हमारे 11वें इमाम की शान है कि तफसीर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम हमारे हाथों में मौजूद है। हत्ता के सिर्फ वो तफसीर कुरान की तफसीर नहीं है, जनाब सैयदा की कितनी ऐसी फजीलतें हैं जो इमाम हसन अस्करी की तफसीर के ज़ेल में यानी हाशिए में मौजूद हैं कि फला वाक़े की वजाहत के लिए जनाब सैयदा का वाक़या नोट किया। बुखारी देख लें, मुस्लिम देख लें, तिरमिज़ी देख लें, सहा सित्ता देख लें, तमाम की इल्मी खयानतें क्या हैं? गैरों से अहादीस ली, घर वालों से नहीं ली। जो एक एक चीज का इल्म रखते थे उनसे नहीं ली। जब इमाम हसन अस्करी ने कुरान की तफसीर लिखी तो हर रिवायत जनाब सैयदा से कोट कर रहे हैं, मौलाए कायनात से कोट कर रहे हैं, आइम्मा अलैहिस्सलाम से कोट कर रहे हैं। तो इमाम की शान में तो एक यही चीज अगर होती कि आपने एक मुत्तफिक अलग तफसीर को कंपाइल किया है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नाम करी है तेज तेज। तो जब मेरे मौला सिर्फ 4 बरस के थे, विलादत का हाथ छोड़ दिया। 4 बरस के थे कि आपको मदीने से सामर्रा आपके बाबा के साथ जबरी तौर पे सफर कराया गया। 10वें मौला को बुलाया गया तो साथ में 11वें मौला भी तशरीफ ले आए। अभी इनका तारुफ नहीं हुआ था मगर कैसे हुआ? बहलोल वो शख्स जिसने कब्र इमाम हुसैन को मुनहदिम करने पर पाबंदी लगवाई और तामीर करने की इजाज़त हासिल की मुतवक्किल से। 2 शख्स, ज़ैदे मजनून और बहलोल मिस्री। बहलोल दाना नहीं है ये, बहलोल मिस्री। ये बहलोल जब गली में मौजूद थे, देखा अपनी चौखट पर एक फर्जंद है, चेहरे पर बड़े खौफ के, सदमे के आसार हैं। सारे बच्चे खेल रहे और एक बच्चा बहुत खौफ के आलम में। कहा बेटा आपकी उदासी का सबब खिलौना नहीं है, लाके दूं? कहते हैं कि लकड़ी की तलवार लाके दी। मौला ने बेइतनाई करके कहा कि अफहसिबतुम अन्ना खलकनाकुम अबसा, उम्र क्या है? 4 साल। क्या तुम ये ख्याल करते हो हमें खेल कूद के लिए बेकार पैदा किया गया है? हमें से मुराद इमाम नहीं, हमें से मुराद हमें। क्या हम सबको खेल कूद के लिए अबस पैदा किया गया है? मुतवज्जो के पूछता कि क्या मुराद आपकी?
یہ تو عمر ہی کھیلنے کی ہے. کہا نہیں، یہ عمر قرب خدا، خوف خدا، حضور خدا کو حاصل کرنے کی ہے. اے فرزند، اتنی کم سنی میں آپ نے خوف خدا کو کیسے حاصل کر لیا؟ کہا اپنی ماں سے. ایک اور لیسن، دوسرا لیسن کیا ہے؟ ہر خیر اور خوبی کو اپنے والدین کی طرف پلٹا دو. تمہارا جو کچھ بھی ہو، اگر والدین کی یہ تربیت نہ ہوتی، شیر اور خون کی یہ تاثیر نہ ہوتی، تو تم یہ نہ ہوتے. کہہ رہے اپنی ماں کی وجہ سے. کہا وہ کس طرح؟ کہا جب میری ماں آگ جلاتی ہے، چولہے میں لکڑی لگاتی ہے، تو سلگانے کے لیے پہلے چھوٹی چھوٹی تیلیاں لگاتی ہے. جب سلگ جاتی ہے تو پھر بڑی والی آگ، بڑی لکڑیاں لگاتی ہے. مجھے خوف ہوتا ہے کہ یہ خدا جہنم کو بھڑکانے میں مجھے چھوٹی تیلی نہ بنا دے. 4 برس کے ہیں، خوف خدا کا سبق دے رہے ہیں. ہم کھیل کود کے لیے پیدا ہوئے. 4 برس کے ہیں جب آسمانی فوجیں دکھا رہے ہیں. سامرا سجا فوجی دکھائی گئی کہ دیکھو میری فوج یہ رہی. مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب، ہر طرف ٹیلے پہ کھڑے، ہر طرف فوجی جھنکار ہے، اوزار کی آوازیں ہیں اور فوج کے نعرے بلند ہیں. متوکل کی شان میں نعرے بلند ہیں. چاہے بھگت تاری ہو جائے، چاہے روب تاری ہو جائے. کہا دیکھا میری فوج؟ مولا نے کہا اپنی دکھاؤں. 10ویں مولا کہہ رہے اپنی دکھاؤں. کہا یہ جن کو میں نے ہاؤس اریسٹ کیا ہوا ہے، مدینے سے بلا کے یہاں بند کر دیا، یہ اپنی فوج دکھائیں گے؟ ہنسی اڑا کے کہتا دکھائیے. اب مولا اپنی نہیں دکھاتے بلکہ اس 4 سال کے فرزند کی 11ویں امام سے کہتے ہیں بیٹا اپنی فوج دکھائیے. 11ویں امام ابھی جو 4 برس میں اپنا اختیار اور اپنا اقتدار بتا رہے ہیں کہ ہم مجبور نہیں ہیں. تمام زمانے کی کنجیاں، طاقتیں، اقتدار، اختیار ہمارے ہاتھ میں. انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، تمام فوجیں ملائک کی آسمانی ہتھیاروں کے ساتھ نظر آتی ہیں. اس طرح سے اس نے مشرق مغرب شمال جنوب دکھایا تھا. امام نے آسمان سے زمین تک کے خلا کو کھول کر کے دکھا دیا کہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کا سب ان کے ہاتھ میں ہے. یہ 4 سال کا اختیار اور اقتدار ہے. آگے بڑھ جائیے. جب جب دین پر پڑی، جب جب دین پر پڑی کس نے بچایا؟ چاہے بارش کا موقع ہو، چاہے اسلام پر اسلام مسلمانوں کے ذریعے حرف آنے کا وقت ہو، چاہے عیسائیت کا غلبہ اسلام پر ہو، چاہے مسلمانوں کے ہاتھ اسلام کو مغلوب کیا جا رہا ہو. دونوں واقعے موجود ہیں. جب عیسائیوں کے ذریعے کیا ہوا؟ راہب کے ہاتھ کی ہڈی امام نے نکالی. مختصر سب کو واقعہ بتایا. قحط پڑ گیا، بارش ہوتی نہیں تھی. کہا بارش کیسے ہوگی؟ اس راہب نے، عیسائی نے کہا سب جمع ہو جائے، میں بارش برساتا ہوں. سب جمع ہوئے، دیکھا آثار بارش ہو گئے. کہا یہ تو مسلمانوں کی حد تک ہے. عیسائی ہاتھ اٹھاتا ہے بارش آتی ہے، مسلمان ہاتھ اٹھاتے ہیں بارش نہیں ہوتی. تمام علاقے میں اسلام پر عیسائیت کا غلبہ ہونے لگا. اور پھر وہ یاد آیا جو کہ قید خانے میں تھا کہ اسلام کی لاج رکھنی ہے، آئیے. اور آئے، آپ نے اس ہاتھ میں سے ہڈی نکالی اور کہا یہ تو نبی کی ہڈی کا اعجاز تھا کہ دھوپ میں آتی تھی تو خدا کی رحمت جوش میں آتی تھی، سایہ کر لیتے تھے بادل. یہ اس کا کمال نہیں تھا. کہا اچھا پھر کس کا کمال ہے؟ جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کی کنجیاں خدا بندے عالم نے دے دی ہیں. اور پھر کیا کیا؟ بغیر ہڈی کے، ہڈی کو رکھ کے مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے. اب جب بادل آنا شروع ہوئے، کہتے ہیں 11 بادل آئے. 11ویں ہے نا. لوگوں میں بگدڑ مچی، بادل آ گئے، بارش ہوگی. وہ بادل ٹھہرا رہا سر کے اوپر کب تک؟ جب تک امام نے نہیں کہا یہ نجف جا کر برسے گا. بادل انتظار میں تھا مجھے کہاں پوائنٹ کیا جا رہا ہے. بادل اس طرف کو چلا گا، یہ کوفے جائے گا، یہ سامرہ جائے گا، یہ بغداد جائے گا، یہ کاظمین جائے گا، یہ بصرہ جائے گا. آخری بادل کے لیے کہا یہ یہیں برسے گا. اب پھر بھگدڑ مچی. مولا کہتے نہیں، جب تک اس مجمع کا ایک بھی یہاں موجود ہے گھر تک نہیں پہنچ جائے گا، ایک قطرہ نہیں برسے گا. کہا جب سب چلے گئے برس پڑا. عیسائیت پر اسلام کا غلبہ ہو یا اسلام پر مسلمانوں کے سبب بے عزتی طاری ہو. کیسے؟ جب ابو اسحاق کندی نے تناقصات القرآن لکھی، ایک فلسفی ہے ابو اسحاق کندی. اس فلسفی نے، قرآن کا دعویٰ ہے نا کہ لو وجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ 2 خداؤں کی طرف سے ہوتا ہے اس میں سے تم بہت سارے اختلافات دیکھتے. دعویٰ یہ ہے کہ خدا ایک ہے کیونکہ اس قرآن میں اختلاف نہیں ہے. کہا اچھا میں اختلاف ڈھونڈتا ہوں. سالوں محنت کی اور اس کے بعد اتنی موٹی بک کمپائل کر لی جس میں قرآن کے اختلافات ڈھونڈتا رہا.
قرآن ایک مقام پہ یہ کہتا ہے، دوسرے مقام پہ یہ، ایک مقام پہ یہ کہتا ہے، دوسرے مقام پہ یہ۔ شہرت ہو گئی کہ اب اسلام رد کر دیا جائے گا، کیونکہ قرآن میں اختلاف نکل آیا ہے، تناظر کے ساتھ قرآن جمع ہو رہی ہے۔ مولا کو خبر ملی اور کہا اسے کوئی سمجھاتا ہے کوئی نہیں، کہا ایک فلسفی ہے، ایک بڑا فلسفر ہے، کسی عام کی بات تو سمجھے گا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے، تم راہ و رسم پیدا کرو اور جا کے بس اتنا کہنا، کیونکہ پڑھا لکھا شخص ہے، دلیل سے بات مان لے گا۔ اس سے جا کے پوچھنا کہ ایک لفظ کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں جو کہ تم نے سمجھے، یا یہ امکان ہے ہم جیسے بھی بات کرتے تو زبانی ہو جاتی ہے، کہتے کچھ ہے پیغام کچھ اور ہوتا ہے۔ کہا تم سمجھتے ہو کہ ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں؟ یہ پوچھنا، جب وہ بات مان لے کہ ہاں امکان ہے کہ ایک چیز کے ایک سے زیادہ معنی ہیں، تو پھر یہ دلیل دو کہ جو معنی تم نے مراد لیے وہی خدا نے بھی مراد لیے، خدا کچھ اور نہ کہنا چاہتا ہو۔ اور جب مان لے تو پھر ثابت کرنا کہ خدا اس مقام پر کچھ اور کہنا چاہتا تھا جیسا کہ تم نے کہا۔ اس نے جا کر اپنے امام کی شاگرد نے جا کے اس کی شاگردگی اپنائی، جب اعتماد بن گیا یہ والی بات رکھی، کہا یہ کس نے سمجھایا؟ کہا میرے دل کی بات ہے، کہا تیرا یہ معیار نہیں ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سنت کیوں لگ گئی ہے میرے موبائل میں؟ ابھی اس کو میں سنت کی ہوگی نا، اس پہ آ جاتی۔ تو امام کا وہ شاگرد سے وہ پوچھتا ہے کہ بات کس نے سکھائی؟ کہتا ہے میرے دل میں خدائی کا تیرا یہ معیار نہیں ہے کہ اس طرح کی بات کرے، سچ بتا۔ جب بتایا کہ مجھے 11ویں امام نے سکھائی ہے، کہا تو نے سچ کہا، یہ کہہ کے اس نے اپنا سارا مسودہ جو لکھا تھا آگ میں جھونک دیا۔ جب اسلام پر مسلمانوں کے ذریعے آفت آئی تو بھی انہوں نے بچایا، عیسائیوں سے آفت آئی تو بھی انہوں نے بچایا، لیکن ان پر ہر دفعہ آفت آتی رہی۔ اور کس کس طرح سے آفت لانے کی کوشش کی گئی؟ کبھی خچر ایسا آ گیا جو رام نہیں ہوتا تھا، سواری ایسی آ گئی جو کسی سے رام نہیں ہوتی تھی، کہا نحریر کو بلایا۔ نحریر وہ شخص ہے جس نے امام پر 11ویں امام پر سب سے زیادہ ظلم ڈھایا، قسم کھا کے ظلم ڈھاتا تھا۔ اس کی زوجہ مومنہ تھی۔ فرعون اور آسیہ کی کہانی نہ پہلی بار تھی نہ آخری بار ہوئی، بار بار ریپیٹ ہوئی ہے۔ ایک ظالم کے گھر میں مومنہ بیوی کا ہونا بار بار تعریف ہوا۔ نحریر کی بیوی مومنہ تھی، مطیع امام تھی، جب دیکھتی تھی ظلم کرتا ہے تنگ آتی تھی، عاجز ہوتی تھی، احتجاج کرتی تھی، اور وہ ضد میں قسم کھا کے کہتا تھا اس سے زیادہ ستاؤں گا، اور ظلم کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے قسم کھائی کہ میں ان کو درندوں کی، ایک مرتبہ یہ قسم کھائی کہ بھوکے درندوں کے آگے ڈالوں گا، اور ایک مرتبہ یہ قسم کھائی کہ یہ جو ضدی جانور آ گیا ہے جو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، زین نہیں کسنے دیتا، سواری نہیں کرنے دیتا، آج امام کو اس کے اوپر اس کے حوالے کر دیا جائے۔ تو دو کام ہوں گے، یا تو یہ رام ہو جائے گا یا ان کا کام تمام ہو جائے گا۔ زوجہ احتجاج کرتی رہی۔ نہیں 5:22 پر ہے ہماری اذان، یہ کالے کان کالے کان وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر ہو رہا ہے مگر ہماری اذان نہیں، ہماری 5:22 10 منٹ پہلے ہوتی ہے۔ یہ اذان دیکھ امام حسین انہوں نے شہید بھی کیا تھا، مگر احترام بے شک احترام کی جگہ پر ہم مجبور ہیں۔ جب گواہیاں نکل جائیں اشہد ان محمد رسول اللہ کے، امام کو لایا گیا اور اس ضدی جانور کے سامنے کہا زین کسیے، سواری کیجیے، بڑا خوبصورت جانور آیا ہے، آپ کا ہدیہ کریں گے۔ یہاں پھر ایک پیغام ہے، آج بچیاں بہت دھیان سے سن رہی ہیں۔ ہر صحیح آنسر پر ایک پوائنٹ، اور اگر ٹیم نے آنسر نہیں دیا صحیح تو پھر وہ اپوزٹ ٹیم کو چلا جائے گا کوشچن، پھر ان کو نیگیٹو تو نہیں ہوگی، ان کو پوائنٹ نہیں ملے گا اور بونس مارک مل جائے گا اپوزٹ ٹیم کو۔ تو جیسے ہی مولا کو دیا کہ مولا آپ سواری کیجیے، یہاں پہ ہمارے لیے میسج کیا ہے؟ جتنا ضدی ہو، جتنا ضدی ہو، جتنا ہٹ درم ہو، جتنا سخت دل ہو، لیکن امام کو ماننے والا ہوگا تو حق بات کے سامنے ہوتی ہوگا۔
امام کا ماننے والا ہوگا تو مطیع ہونا پڑے گا. ضد، ہٹ دھرمی، سختی ہٹ جائے گی. اب جیسے ہی امام قریب آئے، امام نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا، اس نے جھرجھری لی، اس کے مساموں سے پسینہ بہنے لگا. کیا بتایا اس نے؟ میں تھا پتھر، لیکن جیسے ہی دست امام آیا موم بن گیا. پتھر پتھر رہا، جیسے ہی دوسرا قریب آیا اس کو زخمی کر دیا. لیکن جب امام قریب آئے، جھرجھری، پسینہ آیا، گردن جھکا دی، امام نے زین لگائی، لگامیں لگائی، سواری کی، سواری کر کے جب اترے، حوالے کیا تھا، کسی اور کو قریب آنے نہیں دیتا، یہ اب آپ کا ہوا. اب جو جتنا ضدی ہو، جتنا ہٹ ڈر ہو، جتنا سخت دل ہو، اگر امام کا ہو جائے نا تو وہ امام کا ہو کر امام کے سامنے نرم اور موم بن سکتا ہے. تو آج اگر ہم کچھ پیش کریں گے امام کو ان کی ولادت پر تو اپنا وجود پیش کریں گے. مولا بڑا ضدی، ہٹ ڈر، سخت ہے، لیکن اب آپ کا ہوا. اب آپ اسے سنبھال لیجئے، اس قلب پر ہاتھ رکھیے اور مطیع بنا لیجئے. اگلا واقعہ ابو ہاشم. 2-3 جلدی جلدی، کیونکہ 10 منٹ کے اندر اب اپنی نماز ہے. ابو ہاشم راستے میں ہے، مولا آگے ہے، ابو ہاشم پیچھے ہے. مولا کہتے ہیں ابو ہاشم کس فکر میں ہے؟ کہتے ہیں مولا آپ کے رخ آگے، میں آپ کے پیچھے، آپ نے میری فکر جان لی. کہتے ہیں وہ امام ہی نہیں جو آگے اور پیچھے ایک جیسا نہ جانتا ہو. رسول کی شان تھی نا، جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے پیچھے دیکھتے تھے. وہ امام ہی نہیں جو آگے کی طرح، اے رمیلا تجھے بخار چڑھ گیا، تجھے سردی لگی، تجھے کپکپی لگی، مولا آپ آگے تھے میں پیچھے. وہ امام ہی نہیں جو حاضر اور غائب، جو قریب اور دور، جو آگے اور پیچھے کا ایک جیسا علم رکھتا ہو. ہمارے امام بھی ہماری نظر سے غائب ہے، لیکن غائب نہیں ہے، ہمارے دل کا حال سمجھتے ہیں. ابو ہاشم کس فکر میں تھا؟ مولا اگر یہ پتا لگ گیا کہ فکر میں ہوں تو یہ بھی پتا ہوگا. ہاں فرض کی فکر ہے، نشان بنایا تھا، یہ کیا ہے؟ کہا مولا مٹی کا نہیں، سونا. جب کہا کیا ہے، جب تک مٹی تھا، لیکن جب مولا نے کہا نہیں دیکھ سونا ہے، کہا سونا ہے، سونا بن گیا. بالکل اسی طرح جیسے چوتھے مولا نے بلکہ مومن کے لیے جب اس کی زوجہ کے لیے کہا ہاتھ دھو، اس نے ہاتھ دھویا، پانی گرا، کہا کیا ہے؟ ہمارا پانی. کہا نہیں یاقوت ہے. کہا تو ہو گیا، کہا تو یہ سونا بن گیا. کہا کس فکر میں ہے؟ ہمارا پھر پتہ لگ گیا تو پھر یہ بھی پتا ہوگا. کہا سردی کا موسم قریب ہے، عیال کے لیے گرم لباس نہیں ہے. پھر نشان بنایا تھا، یہ کیا ہے؟ کہا ہمارا مٹی کا نہیں، چاندی ہے. اب جب اس نے اس کو بھی محفوظ کر لیا، بازار جا کے دونوں چیزوں کو پیش کیا، ایک کی پوری قیمت وہی تھی جو کہ قرض کی تھی، اور دوسرے کی پوری قیمت وہی تھی جو تمام عیال کے لیے سردی کے لباس کے لیے. تو نہ صرف یہ کہ وہ ہماری حاجتوں کو سمجھتے ہیں، کس طرح سے پورا کریں یہ بھی جانتے ہیں. تو جو کہا، جو نہیں کہا، جو دل میں ہے، جو زبان پر آ جاتا ہے، مولا آج کی اس محفل کے سب کی حاجتیں پوری. پتہ نہیں کتنے 7 سنانے تھے، کہا تھا 14 کو پکڑیں گے، 7 واقعات، 7 اقوال، نہیں معلوم کتنے پورے ہو گئے. ایک آخری، صرف ایک آخری کر کے اس کے بعد جلدی جلدی اقوال. مولا کا ایک نابینا صحابی ہے ابو ہارون مکفوف. مولا کی بارگاہ میں آیا تو مولا کہتے ہیں ابو ہارون جانتا ہے جس کارپیٹ پہ تم نے پیر رکھے اس پہ انبیاء کے نشان قدم ہے. گھبرا کے پیچھے ہٹ گیا. کہتے مولا گستاخی ہو گئی، جانتا نہیں تھا، چومنے لگا. انبیاء کے نشان قدم ہے اس کے اوپر. تو پھر کہتا ہے مولا اپنا ایمان آپ کے سامنے پیش کرنے آیا ہوں، چیک کروانے آیا ہوں. اپنے عقائد، اپنے اعمال، نماز، قرات، وضو، طہارت، یہ چیک کروانا انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ائمہ کے زمانے میں ان کے اصحاب کا طریقہ تھا، یہ چیک کروانا. چیک کر لیجیے، ٹھیک ہے. مولا اپنا ایمان چیک کروانے آیا ہوں، بتائیے ٹھیک ہے؟ مولا نے کہا پیش کر. کہا کہ آپ تمام کا مجیر ہوں، آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں، اور چونکہ نابینا ہوں، ہاتھ سے مدد نہیں کر پاتا، اس لیے بیٹھے بیٹھے آپ کی شان میں درود پڑھتا ہوں اور بیٹھے بیٹھے آپ کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. مولا کہتا ہے کیونکہ تو معذور ہے، تیرا عذر شرعی ہے، تو اس سے زیادہ کر نہیں سکتا، اس لیے تیری یہ خدمت مقبول ہے. لیکن جو اس سے زیادہ اختیار رکھتا ہو وہ اتنے پر اکتفا کر لے، کافی نہیں ہے. جو ہاتھ پیر سے اپنے وسائل کے ذریعے مودت کو بھی اور تبرع کو بھی انجام دے سکتا ہے تو عملی طور پر انجام دے. فقط نعرہ لگانا
बरबश बनाने अहले बैत कहना काफी नहीं होगा मौलाना, क्योंकि तेरा उज्र बाकी है। तो यहाँ वाकयात मुकम्मल पता नहीं साथ पूरे हुए कि नहीं हुए, लेकिन चले आज इतने ही काफी। अखबार मौला कहते हैं कि पहला कौल तवाज़ो में से तवाज़ो की एक शाख ये है कि सलाम करने में पहल करो। शरई वाजिब है जवाब देना, और शरई वाजिब किस किस एतबार से, हत्ता कि नमाज में भी हो तो सलाम का जवाब वाजिब है, इजाफे के साथ नहीं, नहीं या घटाकर। आम हालत में नमाज का आम हालत में सलाम का जवाब बढ़ाकर दिया जाए, सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू व तहिय्यातहू व सलाम। आम हालत में सलाम का जवाब बढ़ा के, नमाज की हालत में वैसा ही या घटा के, लेकिन नमाज तक में वाजिब है। सलाम के तरीके, जबान से सलाम, कभी मसरूफ होते हैं दूर से ही, आपने अपने कल्ब से सलाम पहुंचाया, इसका भी जवाब है पहुंचाइए। चैट में सलाम, चैट में सलाम आया, आप बहुत शॉर्ट लोग लिखते हैं, चलो इशारों में समझ में आ रहा है इनका कस्ब और इरादा क्या था, उसका भी जवाब। ऐसा नहीं है हमने दिल में जवाब दे दिया, जब सलाम पहुंचाया गया है तो जवाब पहुंचाना है। हत्ता कि ये तक पूछा जाता है, जो खबरनामा होता है न्यूज़ कास्टर भी बैठ के सलाम करती है, क्या जवाब, यानी उसका कस्द नहीं होता कि ये आपको सलाम आपको सलाम आपको सलाम किया, उसका वाजिब नहीं है, क्योंकि वो उसने एक रिकॉर्डिंग में सलाम पेश किया, कोई एक भी जवाब दे देगा पहुंच जाएगा, उसने आपका कष्ट नहीं किया। लेकिन जब चैट में होता है, आपसे चैट है, जब आपको उसका चाहे इशारे वाला ही शॉर्ट वाला मिल गया ना, शॉर्ट वाला हो या इशारे वाला हो, उसका जवाब दिल में नहीं पहुंचाना वाजिब है। तो मौला कहते हैं तवाज़ो में से एक तरीका ये कि सलाम में पहल करो और अपने मुकाम से कम जगह पर राजी रहो, महफिल में अपने मुकाम से कम जगह पर राजी रहो। इस पर मैं रुकूंगी नहीं, क्योंकि अब ये बच्चों के और बड़ों के हवाले है, ये इस पर बाद में बात करेंगे। मौला का पहला कौल तवाज़ो में से एक तवाज़े ये है कि सलाम में पहल करें और अपने से कम मुकाम पर महफिल में राजी रहें। मौला का दूसरा कौल अहमक का दिल उसके मुंह में होता है, अहमक का दिल उसके मुंह में होता है और दाना का मुंह उसके दिल में होता है। अहमक बोल देता है बाद में पछताता है, दाना तोलता है पीछे, अगर बोलने का हो तो हर दफा बोलता भी नहीं है। अच्छा, अहमक के दिल और मुंह की जब मिसाल दी जा रही है ना, मुंह से दो काम होते हैं, सिर्फ बोलना नहीं होता, मुंह से एक काम होता है खाना खाना, कुछ लेना, इनटेक, पीना। अहमक और दाना के लिए दोनों चीजें, कुछ आते ही बस डाल दिया, शिकम में क्या डाला नहीं पता, जो ग़िज़ा अंदर डाली जाती है ये रूह के लिए बीज का काम करती है, जो आया बस डाल लिया। बेहतरीन तरीका क्या है, किसी भी चीज़ की असरात को, तासीर को पॉजिटिव बनाने के लिए इस पर एक दुरूद ही पढ़ लीजिए, इस पर नाम मासूमीन ले लीजिए, अगर इतनी फुर्सत नहीं है वरना सूरह अल-हम्द पढ़ लीजिए। अब जो मशकूक और मुश्तबा चीज़ होगी वो भी आपके लिए फेवरेबल हो जाएगी। तो दो कौल हो गए, तीसरा कौल सलावत बर मोहम्मद बारह दीगर सलावत। इमाम फरमा रहे हैं कि जाहिल को मुती करना और साहिब आदत से उसकी आदत छुड़ाना मोजिज़ा है। जाहिल को मुती करना, जो मैं ना मानूं कहता हो उससे बात मनवाना मोजिज़ा है। और फिर यहाँ कोट करते हैं कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते थे कि मैंने हुक्म खुदा से अंधों का इलाज किया वो बीना हो गए, मेरा बीमारों का इलाज किया सेहतमंद हो गए, मैंने हत्ता के हुक्म खुदा से मुर्दों को जिंदा किया वो जिंदा हो गए, लेकिन जब मैंने जाहिलों का इलाज करना चाहा मैं कादिर ना हुआ। इसीलिए कहते हैं अपने कल्ब को इमाम के सामने पेश करें, मौला आप हाथ रख देंगे तो मुती हो जाएगा। साहिब आदत से आदत छुड़ाना मोजिज़ा है, जाहिल को मुती करना मोजिज़ा है, इमाम इरशाद फरमा रहे हैं। फिर इरशाद फरमा रहे हैं एक और मर्तबा पर, जिसने अपने भाई को अलहदगी में नसीहत की उसने जीनत दी,
اور جس نے محفل میں ٹوکا اس نے اسے عیبدار کر دیا. بچیاں اس کے اوپر بات کریں گی انشاءاللہ تعالی. اچھا پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں تقوی پارسائی اور ورع کے لیے یہ بات کافی ہے کہ شبہ کے مقام پر توقف کیا جائے. الوقف عند الشبہ، جہاں پر کنفیوژن ہو اپنے ایمان کو ہلکے میں نہ لیں. جہاں پر کنفیوژن ہے یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں ہے وہاں پر توقف کیا جائے. مولا کہتے ہیں ورع کے لیے، با ورع بننے کے لیے یہی کافی ہے کہ شبہ کے مقام پر توقف کیا جائے. اور مولا کہتے ہیں سب سے بڑا عابد وہ ہے جو تمام فرائض کو انجام دیتا ہو. کچھ نہیں کہا کہ مستحبات بھی کرو. سب سے بڑا عابد کون ہے؟ فرائض، لیکن با شرائط. فرائض کو انجام دیتا. اور سب سے بڑا زاہد وہ ہے تو بس حرام چھوڑ دے. صرف حرام چھوڑ دینا زاہد بنا دیتا ہے. صرف واجبات کو پورا کرنا عابد بنا دیتا ہے. شبہ کے مقام پر رک جانا باورہ بنا دیتا ہے. پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں اس میں سے سب سے زیادہ کوشش کرنے والا گناہ کو چھوڑنے والا. واجبات کو کر لینا اتنا سخت نہیں ہے، شبہ کے مقام پر رک جانا اتنا سخت نہیں ہے، لیکن جب نفس برغلا رہا ہو وہاں گناہ پہ رک جانا. اسی لیے کہتے ہیں صبر کی 3 منزلوں میں سب سے بڑی منزل کیا ہے؟ معصیت پر صبر کرنا. نعمت کے رک جانے پر یا بلا کے آ جانے پر صبر بڑا نہیں ہے، بلکہ معصیت پر اختیار رکھتے ہوئے معصیت سے رک جانے پر صبر کرنا. صلوات بر محمد وعلی محمد. وقت نماز داخل ہے، کچھ ابھی اقوال بھی باقی ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی گفتگو کے درمیان اس کو کھولیں گے. اس دعا کے ساتھ خداوند عالم پڑھی گئی سنی گئی باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. خداوند عالم جو نیت کی گئی تھی کہ ایسا کچھ ہو جو امام خوش ہو جائیں، امام راضی ہو جائیں، خداوند عالم یہاں پڑھی ہوئی بات جذب ہوئی ہو، اس پر عمل ہو، اندر تبدیلی آئے اور اس کے نتیجے میں لازم امام زمان ہم سے مسرور اور شاد ہوں گے. خداوند عالم امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہمیں آپ کے انصار میں شمار فرمائے. ذکر مبارک کے صدقے میں خدا مریضوں کو شفا دے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، رزق میں برکت ہو، جوانوں کو نیک گھر نیک بر ملے، دین و دنیا میں کامیابی ملے. جس کی جو انفرادی حاجات ہیں خدا وہ بھی پوری کرے اور جو اجتماعی حاجات ہیں وہ بھی پوری ہوں. جو حج و زیارت کی متمنی ہیں وہ مشرف ہو جائیں. خداوند عالم مقامات مقدسہ کی بھی حفاظت فرمائے. جشن کی قبولیت، بہن کی کوشش کی قبولیت، حاجات کی قبولیت کے لیے صلوات. اللہم صلی علی محمد.